لوگوں نے سمجھا کہ ممکن ہے کہ زمین کے اندر ایک سانپ ہوگا، دوسری جگہ جاتے، دوسری جگہ اس کو کھودا، وہی سانپ اسی جگہ پہ بھی، پھر لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ یہاں کچھ زمین اس طرح کی ہوگی، تیسرے مقام پہ گئے تو وہی سانپ جو پہلی میں دیکھا تھا وہی سانپ تیسری جگہ پر بھی۔ اب انہوں نے میت کو وہاں چھوڑا تو کوفہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ان سے پوچھا، پورا واقعہ بیان کیا، تو جب پورا واقعہ سنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، صحابی رسول نے کہا خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پوری دنیا کی زمین کو کھودو گے یہی سانپ وہیں ملے گا، یہ اس کا برا عمل ہے جو اس کے ساتھ ہی دفن ہوگا۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ جو امانتیں ہیں وہ آپ ان کے جو اصل مالک ہیں ان تک پہنچائیں۔ اب دیکھیے کہ عموماً جو امانتیں ہوتی ہیں، جو ایک کانسیپشن ہمارے معاشرے میں ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو کوئی پیسے دے اور کہے کہ بھائی میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں اور یہ پیسے آپ کے پاس امانت ہیں، لیکن شرعی طور پر امانت کا جو کانسیپشن ہے بہت وسیع ہے۔ جب آپ کو کوئی آدمی امانت دیتا ہے تو اس امانت کے حوالے سے آپ پر 4 چیزیں یعنی 4 قسم کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب آپ کو کوئی آدمی امانت دے تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ امانت کی حفاظت کریں۔ اسی وجہ سے یہ درست نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی چیز دے، مثال کے طور پہ آپ کو پین دے، آپ کو کہے کہ یہ پین بطور امانت میں آپ کو دے رہا ہوں، تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس پین کو استعمال کریں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ کو امانت کے طور پہ ملے گی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکیں۔ نمبر 2، جو چیز آپ کو امانت ملی ہے وہ من و ان آپ اس کو دیں گے، جس طرح اس نے آپ کو دی ہے اسی کنڈیشن میں آپ کو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ اگر پیسے دیے ہیں 1000 پاؤنڈ دیا ہے تو ایسے ہی آپ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو 900 واپس دیں۔ پھر اگلی کنڈیشن، اگلی ذمہ داری کیا ہے کہ جب بھی وہ مانگے اس کو واپس کرنا پڑے گا، اس کو فوراً واپس کرنا پڑے گا، ٹال مٹول نہیں آپ کر سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے میں کل دوں گا پرسوں دوں گا، جب ہے ہی وہ امانت، آپ نہ اس کے اندر تصرف کر سکتے ہیں نہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر اس میں ٹال مٹول آپ کیسے کریں گے؟ لہٰذا جو بھی چیز آپ کو بطور امانت ملی، نہ آپ اس کے اندر تصرف کر سکتے ہیں، نہ کمی اور زیادتی کر سکتے ہیں، اور نہ آپ اس کے اندر ٹال مٹول کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں امانتوں کو ان کے مالکوں کی طرف لوٹانے کا حکم دیتا ہے، اس کا شان نزول بھی سن لیجئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے اندر حصہ لیا، یعنی جب مکہ فتح ہوا، تو جو کعبے کی جو چابی تھی وہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ آپ نے ان کو بلوایا اور آپ نے کہا کہ مجھے چابی دو کعبہ کی، میں اس کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے ماں کے پاس گئے اور ماں کو کہا کہ چابی دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے انکار کیا کہ میں چابی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ مکہ فتح ہو چکا ہے، اگر آپ چابی نہیں دیں گی تو آپ کے بیٹے کے کمر سے تلوار جو ہے وہ پار ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ چابی نہ دی تو پھر خیر نہیں ہماری۔ انہوں نے چابی دے دی تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی واپس کی اور کہا کہ عثمان بن طلحہ، میں چابی کعبے کی دروازے کی تمہیں دے رہا ہوں اور ساتھ یہ خوشخبری بھی سنا رہا ہوں کہ قیامت تک یہ چابی تیرے خاندان کے اندر ہی رہے گی۔ حکومتیں چینج ہوتی رہیں گی اور ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے اور قیامت تک اسی خاندان کے نسل در نسل انہی کے پاس رہے گی۔ تو جو امانت آپ کو دی جائے اس میں تصرف کرنا، اس کو خرچ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو خرچ کرنا جائز نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنا لازم۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ اسی امانت کے مفہوم کو ذرا تھوڑا سا کھول لیں تو میرے بھائیوں، تجارت کے اندر، کاروبار میں، معیشت میں چیزوں کا ناپ تول کر کے، چیزوں کو ناپ تول کر کے، ان کو صحیح کر کے، ان کو ناپ تول کر کے بیچنا، یہ امانت کے اندر شامل ہے۔ اگر کوئی تاجر ناپ تول میں کمی کرے گا تو وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سچا تاجر، امانت دار تاجر کل قیامت کے دن شہداء کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ آج تو لوگ تاجر جو ہیں، وہ بزنس مین بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نے فلاں کار جو ہے یا فلاں چیز جو ہے وہ عیب واری نکال دی ہے، مجھے اتنے پیسے مل گئے ہیں۔ بھائی دنیا کے اندر تو پیسے مل گئے، لیکن آخرت میں کتنا بڑا عذاب ہوگا اس کا ہمیں تصور بھی نہیں ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تباہی ہے کن لوگوں کے لیے جو ناپ تول کے اندر کمی کرنے والے ہیں۔ جب اپنا حصہ پورا لیتے ہیں، جب اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں تو پورا پورا ناپ کے لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے دوسروں کو وزن کے اندر بھی کمی کرتے ہیں، اور اگر ناپ تول ہو تو اس کے اندر بھی کمی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی بات کو تھوڑا مزید وضاحت کے اندر اگر آپ لیں اپنے معاملات کے اندر، ایک تو یہ کہ لین دین چیزوں کا کاروبار، یہ شخص اس کے لیے بھی تباہی ہے۔ جب اپنے حقوق کی باری آتی ہے تو آوازیں اٹھاتا ہے، اپنے حقوق کی باری آتی ہے تو آوازیں اٹھاتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، میرا حق پورا نہیں دیا جا رہا۔ لیکن جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تو دوسروں کے حقوق پورے کر تو وہاں ڈنڈی مارتا ہے، تو اس کے لیے بھی تباہی ہے۔ اپنے حقوق تو پورے، ان کے لیے دعوے دار، لیکن جب دوسروں کے حقوق کی باری آتی ہے تو ادھر بالکل بلی بن کے بن جاتا ہے۔
ادھر حقوق کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے بھی تباہی ہے۔ ایک قافلہ حج پہ جا رہا تھا، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک قافلہ حج کو نکلا، رستے میں کوفہ کے پاس ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو یہاں دفنا دیتے ہیں۔ قبر کھودی، قبر میں بہت بڑا سانپ۔ لوگوں نے سمجھا کہ ممکن ہے کہ زمین کے اندر یہ سانپ ہوگا، دوسری جگہ جاتے، دوسری جگہ اس کو کھودا، وہی سانپ اسی جگہ پہ بھی۔ پھر لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ یہاں کچھ زمین اس طرح کی ہوگی، تیسرے مقام پہ گئے تو وہی سانپ جو پہلی میں دیکھا تھا وہی سانپ تیسری جگہ پر بھی۔ اب انہوں نے میت کو وہاں چھوڑا تو کوفہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ان سے پوچھا، پورا واقعہ بیان کیا، تو جب پورا واقعہ سنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، صحابی رسول نے کہا، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پوری دنیا کی زمین کو کھودو گے یہی سانپ وہیں ملے گا، یہ اس کا برا عمل ہے جو اس کے ساتھ ہی دفن ہوگا۔ اللہ، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو دفنایا جاتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں۔ ایک اس کے رشتہ دار، ایک مال و دولت، اور تیسرے اس کے اعمال جو اس نے دنیا کے اندر کیے ہیں، اچھے برے عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور 2 چیزیں، رشتہ دار اور مال و دولت، جن کے لیے وہ لڑتا رہا، جن کے ساتھ وہ جھگڑتا رہا، جس مال کے لیے وہ لڑتا رہا، وہ مال قبر سے واپس، رشتہ دار واپس، اور قبر میں صرف اس کے اعمال جائیں گے، بس کچھ بھی نہیں ساتھ جائے گا۔ انسان خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہوگا۔ میں لگی ہے دنیا میں، کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا، کوئی کسی کا حق مار رہا ہے۔ کہاں کہ پوری دنیا میں گم ہو گئی، یہ سانپ آئے گا۔ لوگوں نے سانپ سمیت اسے زمین میں دفنا دیا۔ جب قافلہ حج کر کے واپس آیا تو کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو تو صحیح کیا معاملہ ہوا، اس نے کیا کیا کہ جس کی وجہ سے اس کا برا عمل سانپ کی صورت میں قبر میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدمی غلے کا کاروبار کرتا تھا، لوگوں کو پورا غلہ دکھاتا تھا کہ میں پورا غلہ دے رہا ہوں، بیچ میں سے اس کی عادت یہ تھی کہ 1-2 کلو غلہ جو ہے وہ نکال کر دوسری چیزیں آرٹیفیشل ڈال دیتا تھا تاکہ اس کا وزن پورا رہے۔ اور لگتا ہے کہ اس ملاوٹ کے عمل نے آج اس کے قبر کے اندر جو ہے وہ عمل جو اس نے کیا تھا وہ قبر کے اندر اس کے عذاب کا سبب بنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نہیں کتنی ملاوٹ ہو رہی، کاروبار میں ملاوٹ، چیزوں میں ملاوٹ، معاملات میں ملاوٹ۔ کوئی آدمی تھا دودھ بیچنے والا، وہ کسی نے دیکھا کہ وہ دودھ کے اندر پانی ڈال رہا ہے، اس نے کہا شرم کرو، دودھ کے اندر پانی ڈال رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں دودھ کے اندر پانی نہیں ڈال رہا، میں پانی کے اندر دودھ ڈال رہا ہوں۔ ویسے عموماً ملاوٹ یہ ہوتی ہے کہ لوگ دودھ کے اندر پانی ڈالتے ہیں، لیکن میں دودھ کے اندر پانی ڈال رہا ہوں لہذا میں ملاوٹ نہیں ہے۔ جس قوم کے اندر ملاوٹ ہو، ناپ تول میں کمی ہو، اس میں اللہ کی برکتوں کا کوئی نزول ہو سکتا ہے؟ لوگوں نہیں ہو سکتا۔ ایک تابعی گزرے حضرت یونس بن عبید رحمت اللہ تعالی علیہ، ان لوگوں کے واقعات انسان پڑھتا ہے، اسی وجہ سے اس معاشرے میں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا تھا۔ کم کماتے تھے لیکن برکتیں زیادہ ہوتی تھیں۔ آج آپ کو یہاں ماشاءاللہ تاجر بھی بیٹھے ہیں لوگ، ہم معاملات کرنے والے، ان کو بھی پتہ ہے اگر کوئی دکاندار، کوئی تاجر بھلے مہنگا سامان بیچے، بھلے اس کا سامان مہنگا بکتا ہو، لیکن اگر وہ امانت دار ہو،
لوگوں کو اگر لائن میں بھی کھڑا ہونا پڑے لوگ اس شخص کے پاس جائیں گے. کیوں کہ بھلے وہ مہنگا بیچ رہا ہے لیکن اس کا مال صحیح ہوگا, یہ ملاوٹ نہیں کرتا. لیکن جو آدمی سستا بیچ رہا ہو اور کیونکہ وہ لوگوں میں بدنام ہوتا ہے کہ یہ ملاوٹ کرتا ہے, اس کی دکان میں نہ کوئی برکت ہوتی ہے, نہ مال کے اندر بھی برکت ہوتی ہے, نہ تجارت میں برکت ہوتی ہے, نہ گاہک اس دکان اس کی طرف منہ کرتے ہیں. تو حضرت یونس بن عبید رحمت اللہ تعالی علیہ, نماز کا وقت ہوا, اپنے بھتیجے کو بٹھایا, چلیں گئے, اور ان کے دکان کے اندر جو تھان تھے کپڑوں کے, اس میں 200 درہم کا بھی تھا, 400 والا بھی تھا. تو ایک دیہاتی آیا, اس نے کہا بھتیجے کو, ان کے بھتیجے کو, کہ مجھے 400 درہم والا کپڑا دکھاؤ. اس بھتیجے نے 200 درہم والا کپڑا اٹھا کر ان کو بتا دیا کہ جناب یہ کپڑا ہے, اور اگر آپ کو پسند ہو. اپنی رضامندی سے وہ دیہاتی نے لیا اور چل دیا. مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا تو حضرت یونس بن عبید رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے باہر نکلے, سلام دعا ہوئی, کہا حضرت میں آپ کی دکان پہ گیا تھا اور یہ کپڑا لیا. کہا کتنے کا لیا تھا؟ کہا یہ کپڑا جو ہے وہ میں نے 400 درہم میں. کہا یہ کپڑا 400 درہم کا ہے ہی نہیں ہے, یہ کپڑا 400 درہم کا ہے ہی نہیں ہے, یہ کپڑا 200 درہم کا ہے. کہا حضرت میں اپنی مرضی سے دے کے آیا ہوں, مرضی سے لے کے آیا ہوں. کہا نہیں, جب یہ ہے ہی 200 کا ہے تو پھر 400 کا کیا سوال. اس کا ہاتھ پکڑا, دکان پہ لے گئے اور اسے 200 درہم واپس کی, اور بھتیجے کو ناراض ہوئے. بھتیجے نے کہا میرا کیا قصور ہے, وہ تو راضی تھا. کہا وہ تو راضی تھا لیکن ہم راضی نہیں ہیں 400 پہ بیچنے کے لیے, لہذا یہ صحیح نہیں ہے, اور پیسے واپس کر دیے. اور انہی کا عجیب واقعہ یہ آتا ہے کہ یہ دکان پہ بیٹھے تھے, ایک آدمی آیا, یہ ریشم کا کاروبار بھی کرتے تھے. تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے یہ ریشم دکھائیے. انہوں نے کہا کہ وہ ریشم کا کپڑا لے کے آئیں. نوکر کو کہا, خادم کو کہا, وہ لے کے آیا تو اس نے کہا اللہم ارزقنا الجنہ, اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما. جس طرح ہم دکان پہ جاتے ہیں نا, تو وہ جب دکاندار ایسے کھولتا ہے کہتا ہے ماشاءاللہ بڑا بہترین ہے, ماشاءاللہ, اللہ کا نام لیتا ہے. تو حضرت نے فرمایا اس کو پیک کرو, واپس رکھ دو, میں اس کو کبھی نہیں بیچوں گا. تو گاہک نے کہا, اصرار کیا, مجھے یہی چاہیے, مجھے یہی پسند ہے. کہا میں کبھی بھی نہیں دوں گا, مجھے کروڑوں درہم بھی دوں گا, میں کبھی نہیں دوں گا. اس میں دھوکے کا شائبہ آ گیا, اس لیے کہ اس نوکر نے جو ہے وہ اشاروں کے اندر اس کی تعریف کر دی ہے کہ یہ بہترین کپڑا ہے, لہٰذا میں ایسا کپڑا بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیا سوچ تھی ان لوگوں کی. تو لوگوں, امانت کا جو مفہوم ہے بڑا وسیع ہے. اسی طرح امانت جب آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی بھی, ہمارا کوئی رشتہ دار دنیا سے جاتا ہے, جو مال وراثت پیچھے چھوڑتا ہے اس کی تقسیم کرنا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ وراثت میں لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں, لڑائیاں کیوں پڑتی ہیں؟ لڑائیاں اس لیے پڑتی ہیں کہ جب ہمارا کوئی رشتہ دار دنیا سے جاتا ہے, جو ہمارا کوئی باپ ہوگا, بھائی ہوگا, بہن ہوگی, کوئی بھی ہوگا, جب میت دنیا سے جاتی ہے اس وقت ہم مال میراث کی تقسیم جلدی نہیں کرتے, اور شرعی حکم یہ ہے کہ اس کے اندر تاخیر نہ کرو, جلدی کرو, کیونکہ اس وقت لوگوں کے جو دل ہوں گے وہ نرم ہوں گے. جو ورثاء ہوں گے, جو مال کے وارث ہوں گے, ان کے دل نرم ہوں گے. اگر بہن کو یہ کہا جائے گا تیرا ایک حصہ ہے, وہ ایک حصہ لینے پہ جو ہے وہ راضی ہو جائے گی. لیکن آپ جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنا جو ہے وہ آپ کے لیے مصائب کھڑے ہوں گے. اور یہی تو ہو رہا ہے, بھائی قبضہ کر گیا, مال سارا کھا گیا, اور دنیا کے اندر تو تم یاشی مار لو گے, آخرت میں کیا کرو گے؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے جو ہے وہ میتیں دنیا سے چلی گئیں, اور پیچھے جو ہے وہ استعمال کون کر رہا ہے؟ بڑا بھائی کر رہا ہے. بہن کو چھٹی, بڑے چھوٹے بھائی کو بھی سائڈ پہ لگا دیا ہوا ہے.
اگر دادی دنیا سے گئی ہے، نانی گئی ہے، تو وہ پہلے ہی اس کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. وہ پوتی کہتی ہے، دوتی کہتی ہے میں تو دادی دے انکا اس لواں گی، میں تو جو ہے وہ انگوٹھی دادی کی میں لوں گی، جوتیاں میں استعمال کروں گی. بھائی اگر میت نے ایک سوئی بھی چھوڑی ہے، ایک سوئی بھی چھوڑی ہے، وہ بھی میراث کے اندر شامل ہوگی. اس کی اجازت کے بغیر آپ استعمال نہیں کر سکتے. یہ مال کے اندر خیانت ہے. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی آدمی کے پاس گئے، وہ بستر مرگ پر تھا اور اس کا جو وقت تھا وہ بہت قریب تھا موت کا. تو اس کے پاس ایک چراغ جل رہا تھا. تو امام اعظم حنیفہ پاس بیٹھے تھے. جیسے ہی اس کی روح پرواز کی، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چراغ کو پھونک کے ساتھ بجھا دیا. جو لوگ بیٹھے تھے کہا حضرت جب تک یہ آدمی زندہ تھا چراغ جل رہا تھا، جیسے ہی دنیا سے گیا روح پرواز کی آپ نے اسے بجھا دیا. کہا کہ بھائی جب تک یہ زندہ تھا یہ چراغ کا مالک تھا، وہ چراغ اس کی ملکیت میں تھا. جیسے ہی روح پرواز کر گئی وہ چراغ اس کی ملکیت سے نکل کر اس کے وہ رسا کی ملکیت میں چلا گیا. اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس چراغ کو ان کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکیں. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ وہ جہنم کی آگ سے اپنے پیٹوں کو بھر رہے ہیں. یتیموں کا مال کھایا جاتا ہے میراث کا. تو بہرحال اس مفہوم کے اندر جہاں کوئی آدمی آپ کو مال دیتا اس کی حفاظت ہے، اس کے علاوہ مال میراث بھی امانت ہے. تجارت کے اندر امانت داری کرنا بھی اس کے اندر شامل ہے. اور لوگوں یہ جسم کے اعضاء یہ بھی اللہ کی امانت ہے. اگر کوئی آدمی نماز پوری نہیں پڑھتا وہ اللہ کے ہاں خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے. وہ اللہ کے حقوق پورے نہیں کر رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، حج نہیں کر رہا، دیگر فرائض کو پورا نہیں کر رہا، تو وہ اللہ کے ہاں خیانت کرنے والا شمار ہوگا. اگر یہ اعضاء جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا پورا جسم یہ اللہ کی امانت ہے، اگر ہم اسے صحیح استعمال نہیں کریں گے اللہ کے ہاں خیانت کرنے والے ہوں گے. اور جو اولاد اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے. اگر اس امانت میں آپ خیانت کریں گے، انہیں اللہ کی معرفت نہیں دیں گے، انہیں قرآن سے وابستہ نہیں کریں گے، انہیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں سکھائیں گے، خود وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، بچی نماز نہیں پڑھ رہی، اللہ کے ہاں وہ بھی مجرم ہوگی. جہاں وہ مجرم وہاں آپ بھی مجرم ہوں گے، اس لیے کہ آپ خود تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو نماز کی دعوت نہیں دے رہے. تو جہاں بھائی آپ اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا رہے ہو، آپ کی شرعن ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولاد کو بھی نار جہنم سے بچائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.